2020 کو دیکھ کے تمام علم جفر اور علم نجوم کے علماء حیرت میں ہیں، کیونکہ اس سال زمین اپنا رخ نیال کو دے گی اور اسی وجہ سے ہر انسان کے دماغ، سوچ اور زندگی پہ اہم اثر ہوگا۔ برج حمل والے اپنے اندر چڑچڑاپن، غصہ اور اکیلاپن محسوس کریں گے، لیکن جیسے جیسے جنوری کا چاند گرہن ختم ہوگا تو ان کے اندر یہ احساسات قابو میں آنے لگیں گے اور ان کو چاہیے یہ سبزیاں اور ہرا رنگ زیادہ دیکھیں، ایسی جگہ پہ روز جایا کریں جہاں درخت اور پھول ہیں، اور ساتھ ساتھ گلاب کی خوشبو کو محسوس کیا کریں، اور جب بھی فیصلہ کریں تو غور و فکر کے ساتھ کچھ دیر ٹھہر جائیں، کیونکہ ان کا غور و فکر کرنا انہی کے لیے ان کی منزل ثابت ہوگا۔ اور یہ کوشش کر کے ہری چیز کا صدقہ نکالیں، جیسے کہ باجرا یا کوئی سبزی وغیرہ، اور ہیرا، نیلم یا پخراج پتھر ضرور پہنیں۔ برج سور کے لیے اس سال ایسی خوشخبریاں منظر عام پہ آئیں گی جس کا یہ حساب ہی نہیں لگا سکتے، کیونکہ پرانے دوست ان کی طرف رخ کریں گے اور ان کی زندگی خوشگوار اور بہتر سے بہترین ہوتی جائے گی، لیکن ان کا مزاج ہر کسی سے جھگڑا کرنے کو کرے گا، غصہ کرنے کو کرے گا، اور اسی وجہ سے ان کے آس پاس کے لوگ پریشان ہوں گے۔ اگر یہ اپنے غصے پہ قابو کر لیں تو آنے والے وقت میں ان کی منزل ان کے قدموں تلے ہوگی، اور کسی سے یہ امید نہ رکھیں کہ کوئی انہیں سمجھ سکتا ہے، کیونکہ ان کے اندر کا انسان انہی کے ساتھ رہتا ہے جس کو سمجھنا کسی دوسرے کے لیے مشکل بن جائے گا۔ اور کوشش کر کے لال چیز کا صدقہ ہر منگل کے دن دیں، اور شام کے وقت ایسی جگہ پہ جایا کریں جہاں کچی زمین ہو، کیونکہ کچی زمین پہ ان کا چلنا ان کو خود پہ ہی قابو پیدا کرنے کی فکر میں لائے گا۔ اگر یہ ہرا رنگ پہنتے ہیں تو ان کے اندر امید کی کرن پیدا ہوگی، اور کوشش کر کے یہ عقیق پتھر اپنی سن فنگر میں پہنے۔ ہر برج کے ہر احساس کو ہم نے مہربان کیلنڈر میں بھی قلم بند کیا ہے، کس دن کس اسٹار پہ کون سا احساس حاوی ہوگا وہ آپ آرام سے دیکھ سکتے ہیں۔ اور برج جوزا والے یوں محسوس کریں گے کہ یہ سال ان کی زندگی کا سب سے خوبصورت سال ہے، کیونکہ نئے اسباب اس طرح سے واضح ہوں گے جس طرح سے زندگی پھر سے شروع ہو چکی، لیکن یہ اپنی یادوں اور احساسات پہ قابو پانے کی کوشش کریں، کیونکہ یہی چیزیں پھر سے ان کو تذلیل کی طرف لے کے جا سکتی ہیں۔ اور ان کو چاہیے کہ یہ سفید رنگ زیادہ پہنے اور دیکھیں، کیونکہ سفید رنگ اس سال کے لیے خوشی کی امید ٹھہرے گا، اور چنبیلی کی خوشبو دن میں ایک مرتبہ محسوس کیا کریں، اور بدھ کے دن صبح اٹھ کے بادام ضرور کھایا کریں، کیونکہ اس عمل سے یہ حاضر دماغ رہ کے اپنی منزل کو جائیں گے۔ اور یہ یاقوت، پخراج اور عقیق پہن سکتے ہیں، لیکن زیادہ بہتر ان کے لیے پخراج ہوگا۔ جن لوگوں کا برج سرطان ہے یہ آزادی چاہیں گے، اڑنا چاہیں گے، گھومنا چاہیں گے، زندگی میں تبدیلی لانا چاہیں گے، لیکن یاد رہے جب تک یہ بھروسے میں جلد بازی کریں گے تب تک شکست ان کے ساتھ ہوگی، دکھ ان کے ساتھ ہوں گے۔ یہ بھروسہ اپنے آپ پہ کریں، اپنے علم پہ کریں، اپنی شخصیت پہ کریں، اور جیسے خود ہیں ویسا کسی دوسرے کو نہ سمجھیں، کیونکہ یہی سوچ ان کو دکھ اور تکلیف کی دلدل میں گرفتار کرے گی۔ یہ جتنا ہو سکے کھٹی اور تیکھی چیزوں سے دور رہیں، اور پیر کی رات یا جمعے کی رات تھوڑی دیر ایسی جگہ پہ بیٹھیں جہاں چاند کی روشنی ان کے جسم پہ پڑتی ہو، کیونکہ اس سے ان کا اکیلاپن اور بھروسے کرنے کی پہل کی جستجو اختتام کو جائے گی۔ ان کے لیے زمرد، پخراج اور الماس پتھر بہتر ہے، لیکن اگر یہ زمرد سن فنگر میں یا پخراج پہلی فنگر میں پہنے تو ان کے لیے بہتر ثابت ہوگا۔ اور برج اسد والے اس سال کچھ ایسے فیصلے کریں گے جس سے اس کی شخصیت دوسروں پہ حاوی ہونے لگے گی، لیکن ان کی زبان تلخ ہو جائے گی، اور اسی تلخ زبان کی وجہ سے ان میں برداشت کم ہوگی۔ یاد رہے ان کی منزل ان کو تب میسر ہوگی جب ان کا قابو اپنی زبان پہ ٹھہرے گا، کیونکہ اس سال وہ کام ان کے ہونے ہیں جو یہ دعاؤں میں اپنے لیے مانگتے آئے ہیں، لیکن وہ تب ہوگا جب ان کی زبان ان کے اختیار میں ٹھہرے گی، اور یہ سورج کی طرح خود جل کے دوسروں کو فیض اور روشنی پہنچائیں گے۔ یاد رہے ان کا مہربانی کرنا ان کا ثواب ہے، اور ان کا مہربانی کی امید رکھنا ان کے لیے دکھ کا سبب۔ مارچ کے بعد کچھ ایسے اسباب منظر عام پہ آئیں گے جس سے یہ اور بھی عروج کو جائیں گے۔ یہ اتوار کے دن لال یا ہری چیز کا صدقہ نکالیں، اور اتوار کے دن کچھ دیر کے لیے سورج کی روشنی میں کھڑے ہو جائیں،
کیونکہ اس سے ان کی سکس سینس اپنے عروج کو جائے گی اور لوگوں کے چہرے ان کے نزدیک واضح ہونے لگیں گے۔ ان کے لیے پخراج، ہیرا، لال پنا بہترین پتھر ثابت ہوں گے۔ برج سنبلا والے کہیں دور دور جانا چاہیں گے، لیکن کافی لوگ ان کی آزادی کو نہیں پسند کریں گے اور اسی وجہ سے اختلافات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یاد رہے، جب تک بڑی خوشیاں ان کو میسر نہیں ہوتی تب تک چھوٹی چھوٹی خوشیوں میں اپنے آپ کو الجھائے رکھیں، کیونکہ اس سے نا امیدی ان سے دور رہے گی۔ ان کے لیے نیلا رنگ پہننا بہتر ثابت ہوگا اور ایسی جگہ پہ جانا جہاں درخت اور پھول ہیں ان کے اندر کے امن کو ابھار کے باہر نکالے گا۔ یاد رہے، اس زمین کی سب سے قیمتی چیز انسان کا وقت ہے۔ جو انسان ان سے مل کے ان کا وقت ضائع کرتا ہے وہ ان کے لیے ان کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ ان کے لیے یاقوت، ہیرا، پخراج بہترین پتھر ثابت ہوں گے، لیکن یہ اگر نیلم پہنے تو ان کی سکس سینس اتنی اسٹرانگ ہوگی کہ کبھی یہ انسان پہچاننے میں شکست نہیں کھائیں گے۔ لبرا والوں کے لیے اس سال سے بہتر شاید ہی کوئی سال ہو، لیکن یہ تب ہوگا جب ان کی زبان ان کے دماغ کے قابو میں ہوگی، ان کی زبان ان کے دل کے قابو میں نہیں۔ یاد رہے، ان کے لیے ناکامی اور کامیابی کے بیچ صرف ان کی زبان حائل ہوگی۔ 2021 سے پہلے یہ وہاں پہنچ سکتے ہیں جہاں شاید ہی کوئی پہنچ سکے، کیونکہ ان کے ایام ریت کے چل رہے ہیں، لیکن قدم قدم پہ انہی کی زبان اور تلخ رویے کی وجہ سے لوگ ان سے دور ہو سکتے ہیں۔ یاد رہے، یہ بولے وہاں جہاں ان کا بولنا ان کی خاموشی سے بہتر ہے۔ یہ کوشش کر کے ہر جمعے کے دن اناج کا صدقہ نکالیں اور دن میں ایک مرتبہ دودھ ضرور پیا کریں، کیونکہ اس عمل سے ان کے وجود میں ٹھہراؤ پیدا ہوگا اور ان کے لیے اوپل، زمرد، الماس اور حدید بہترین پتھر ثابت ہوں گے۔ برج اسکارپیو والے عزیز و اقارب اور رشتہ داروں کے حوالے سے تنہائی کا شکار ہوں گے، لیکن مالی حوالے سے یہ عروج کو جائیں گے اور کچھ دوست ایسی زندگی میں آئیں گے جو ان کا سہارا بن سکتے ہیں، لیکن ان کے اندر ایک صفت ابھرے گی کہ مجھے سب سے آگے دکھنا ہے اور اسی صفت کے تحت ریلیشن شپ میں تلخی آ سکتی ہے۔ یاد رہے، یہ کسی کو محسوس نہ کروائیں کہ ان کے اندر میں کیا ہے، کیونکہ یہی سوچ ان کے عزیز و اقارب کو ان کے ساتھ رکھے گی۔ مالی حوالے سے کچھ اسباب ایسے منظر عام پہ آئیں گے جس سے یہ اچانک سے امیر ہو سکتے ہیں، لیکن ان کے اندر ہوس اور جسمانی خواہشات ابھر جائیں گی۔ یاد رہے، اپنی خواہشات کو قابو کرنا ہی ان کے لیے ان کی منزل ٹھہرے گا۔ اور منگل کے دن پانی کا یا شربت کا صدقہ دیں یا کسی بھی خون والی چیز کا صدقہ مستحق کو دیں، اور زیادہ پانی پینا ان کے احساسات پہ ان کا قابو پیدا کرے گا اور ان کا مبارک پتھر موتی، ہیرا، عقیق اور پخراج ہے۔ برج قوس والے اس سال ایسی منزل کو ہوں گے جس منزل کی مثال ہر خاص و عام دے گا۔ یاد رہے، ان کا تحقیق کرنا، غور و فکر کرنا، دنیا سے الگ سوچنا ان کے لیے ایسے ہے جیسے ستاروں میں چاند، لیکن ان کی جلد بازی ان کو ڈبونا چاہے گی۔ یاد رہے، فیصلے کرنے میں کبھی بھی جلد بازی نہ کریں اور ایسے لوگوں سے دور رہیں جو انہیں استعمال کرتے ہیں، اور جیسے جیسے وقت گزرتا جائے گا ان کی سکس سینس بڑھنے لگے گی، لیکن یہ جان بوجھ کے بھی کچھ غلط عادتوں میں پڑ سکتے ہیں۔ یاد رہے، 2020 سے 2025 تک ان کے لیے کسی بھی غلطی کی کوئی گنجائش نہیں، کیونکہ یہی سال ان کی زندگی کو مقصد دینے والے ہیں۔ اور یہ ہر جمعرات کسی بھی اناج کا صدقہ نکالیں، ان کے لیے بہترین پتھر فیروزہ اور پخراج ہوگا۔ برج جدی والے جیسے جیسے آگے بڑھتے جائیں گے ویسے ویسے کچھ لوگ ان کی زندگی میں ایسے آئیں گے جو ان کو محسوس کروائیں گے کہ وہ ان کے اپنے ہیں۔ یاد رہے، آنے والے 7 سال تک اگر یہ اپنی زندگی، کامیابی اور مستقبل کو بہتر بنانے کی فکر میں رہیں تو ان کے لیے بہتر ہوگا۔ جس انسان سے انہیں نہ دنیاوی فائدہ ہے اور نہ ہی آخرت کا، ان کو یہ اپنی زندگی سے دور رکھیں۔ یہ پھر سے محبت کرنا چاہیں گی، اپنے راز کسی کو بتانا چاہیں گی، کسی کو اپنانا چاہیں گی، اور یہی چیز ان کی تذلیل کا سبب بنے گی۔ یاد رہے، انہی کا سب سے بڑا دشمن یہ خود ہے۔ بس بھروسہ کرنا، کسی کو اپنا بنانا اور کسی کے لیے جینا، ان اوصاف سے باہر نکل کر جب تک یہ اپنی منزل پہ غور و فکر نہیں کریں گے تب تک انہی کی منزل ان سے دور رہے گی۔ آنے والا سال ان کی زندگی کا بہترین سال ہوگا، لیکن تب جب ان کے اندر اپنے احساسات پہ قابو کرنے کی فکر پیدا ہو۔ ان کے لیے مچھلی یا انڈے کا صدقہ نکالنا بہتر ثابت ہوگا، اور یہ کوشش کر کے سفید، نیلا یا کھلتے ہوئے رنگ پہنے، ان سے ان کی
یادیں ان کو تنگ نہیں کریں گی۔ ان کے لیے مبارک پتھر نیلم، پنا، زمرد اور بخراج ہے۔ جس انسان کا برج ایکویریس ہے، اگر یہ کاروبار کرنا چاہیں، مالی حوالے سے تھوڑے وقت میں زیادہ آگے بڑھ سکتے ہیں، لیکن کام وہ کریں جو انہیں پہلے سے آتا ہو۔ جب تک یہ کوئی کام پوری طرح سے سیکھتے نہیں، تب تک کسی پہ بھروسہ کر کے قدم نہ بڑھائیں۔ اور یاد رہے، ان کی فطرت میں دینا اور دوسروں کے لیے سوچنا ہے، لیکن کوئی ان کے لیے بھی یہ سوچ رکھے گا، یہ دنیا سے امید نہ رکھیں۔ آنے والی زندگی خوشیوں کے ساتھ ان کا استقبال کرنے والی ہے، لیکن تب جب ان کے اندر خود کے بارے میں سوچنا پیدا ہوگا۔ جس چیز میں ان کا فائدہ نہیں، اس چیز سے کنارہ کشی کر لیں اور کوشش کر کے پانی زیادہ پئیں اور لوگوں کو پانی پلائیں، کیونکہ اس سے ان کے اندر نیکی کی تڑپ بھی قائم رہے گی اور ان کے احساس بھی ان کے دماغ تلے رہیں گے۔ اور کوشش کر کے سفید رنگ پہنے اور سفید رنگ کا صدقہ دیں، اور جہاں خوشگوار ماحول ہے وہاں جا کے کچھ دیر اللہ کی قدرت کو دیکھیں، تاکہ ان کے وجود میں خوشی اور امید برقرار رہے۔ ان کے لیے فیروزہ، عقیق اور اوپل بہترین پتھر ثابت ہوں گے، اور برج پائسز والے لوگوں کے کہنے پر اپنا کام تبدیل کرنا چاہیں گے اور کچھ نئے کرنے کی فکر میں پرانے کاموں پہ غور و فکر کرنا چھوڑ دیں گے۔ یاد رہے، ان کا سنبھل کے چلنا ہی انہی کے لیے ان کی منزل ٹھہرے گا۔ آنے والی زندگی مالی حوالے سے بہت بہتر ہے، لیکن تب جب ان کے وجود میں ٹھہراؤ پیدا ہو، اور جتنا ہو سکے بزرگوں کے ساتھ بیٹھیں اور ایسی چیزیں دیکھیں، پڑھیں جس سے ان کے علم میں اضافہ ہو۔ ایسی چیزیں نہ دیکھیں جس سے صرف ان کو خوشی ملتی ہو، کیونکہ آنے والے 4 سال خوشیوں کے پیچھے بھاگنا ان کے لیے دکھ اور تذلیل ٹھہرے گی۔ علم اور کامیابی کی طلب کرنا ان کے لیے ان کی منزل بنے گی، اور چمیلی کی خوشبو کو محسوس کیا کریں، مستقل مزاج رہنے کی بار بار کوشش کریں، اور جمعرات کے دن گندم کا صدقہ نکالیں۔ نیلم، بخراج، بلڈ سٹون اور عقیق ان کے لیے بہترین پتھر ثابت ہوگا۔ ہر روز ہر انسان پہ ایک احساس حاوی ہوتا ہے۔ پورے سال کی تحقیق کے بعد ہم نے ایک ایسا کیلنڈر تشکیل دیا ہے جس میں پورے سال کا ہورoscope تحریر ہے۔ کس دن انسان پہ کون سا احساس حاوی ہے، آپ ہر صبح اپنے احساس کو دیکھ کے اس پہ قابو حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کیلنڈر میں 2020 کی اسلامی اور شمسی معلومات تحریر کی گئی ہیں، اور 2020 ہر اس انسان کے لیے نحس ہوگا جو موبائل پہ ویڈیوز یا تصاویر بناتے ہیں۔ یاد رہے، کیونکہ اس سال سے وہ لوگ جو ویڈیوز اور تصویر زیادہ بناتے ہیں وہ سنبھل کے تصویریں اور ویڈیوز بنائیں، کیونکہ کچھ ایسی چیزیں منظر عام پہ آئیں گی جس سے ان کے موبائل میں چیزیں کوئی بھی کہیں بھی دیکھ سکتا ہے۔ یاد رہے، جو تصاویر یا ویڈیوز یہ کسی کو دکھانا نہیں چاہتے، وہ تصاویر یا ویڈیوز یہ کبھی بنائیں ہی نہ، کیونکہ اب سے ان کے موبائل کی ہر چھپی ہوئی چیز بھی دنیا کے نزدیک آشنا رہے گی، دنیا کے نزدیک آشنا رہے گی۔